ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کافروں کی طرف سے ہونے والی باتوں پر۔ کافر جو آقا علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے وہ الگ تھی، اور باتیں بھی کرتے تھے ساتھ۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھی بھیجا گیا ایسے ماحول میں بھیجا گیا کہ وہ ماحول جو ہے وہ مقاومہ کا، مقابلے کا اور مزاحمت کا ماحول ہوتا تھا۔ جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو دیکھیں، آپ اکیلے ہیں اور سامنے ساری حکومت ہے، اور پوری حکومت کو ہی للکارنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں وہ پوری حکومت کے ساتھ اکیلے اور تن تنہا ٹکر لے رہے ہیں۔ جی اپنا خاندان الگ سے، چچا سگا وہ الگ سے مخالف ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، حکومت پوری ایک طرف کھڑی ہوئی ہے۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ الگ کھڑا ہوا ہے، اور ایک اکیلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام ہے۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم جو ہے وہ مزاحمت کا ہے، جی مقابمہ کا حکم ہے، مقابلے کا حکم ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ کھڑا ہو کر کے پوری حکومت کے عقائد کو ہی چیلنج کر دے تو مقابلہ تو ہوگا، مقابلہ تو ہوگا وہاں پر۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح پوری حکومت کے ساتھ ان کو ٹکرانے کا کہا گیا۔ جی اور حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو پڑھ لیں، آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھ لیں۔ جی آقا علیہ السلام کسی گاؤں میں بھی آ سکتے تھے، تشریف لا سکتے تھے، لیکن مکہ شہر کے اندر، وہ شہر جس شہر کے اندر پورے عرب دنیا جو مشرکین تھے ان مشرکین کے سردار وہیں رہتے تھے، کیونکہ لوگ ظاہری بات ہے وہ مشرکین جو تھے وہ کعبے کا حج کرنے تو آتے تھے، تو وہ حج کرنے وہاں آتے تھے تو کعبے کے متولی ان کے لیے بحیثیت سردار تھے، وہ حکمران تھے ان کے۔ تو عین ان حکمرانوں کے بیچ میں، یعنی اس وقت جو ان کا دارالمملکہ تھا اس کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ جی وہیں پر آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا گیا، اور پوری عرب دنیا جو ہے وہ انہی کے ساتھ منسلک ہے، ان کو اپنا سردار مانتی ہے، اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے، سیاسی رہنما مانتی ہے۔ تو ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا پھر مقابلہ تو شروع ہو گیا بھائی، ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں ظاہری بات ہے پھر آگے وہ تکلیف دہ بھی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ ذرا آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے، یہ سورہ نحل شریف ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، اور اسے حکم کیا تھا، اس رسول نے کہا کیا اپنی قوم کو؟ دو باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ ان اعبدوا اللہ، تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے پرہیز کرو، طاغوت سے پرے ہو جاؤ، طاغوت سے تم نے پرے ہونا ہے۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، حضرت سیدنا امام قرطبی رحمہ اللہ، یہ آپ کی تفسیر شریف ہے الجامع لاحکام القرآن، اور سورہ نحل شریف جلد نمبر اس کی 10 ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 94، اس پر اعبد اللہ کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں ووحدوہ، ووحدوہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جی اس جیسا کوئی ہے نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس جیسی ہے ہی نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا مانو، اور وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ساتھ کا کوئی نہیں، کوئی شریک کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے افعال میں، کسی بھی معاملے میں اس کا شریک کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے تم نے بچنا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں اترکوا کل معبود دون اللہ، ہر وہ چیز یا ہر وہ بندہ جسے اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ اور اب فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ خدا کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا تھا، اپنے آپ کو معبود کہہ رہا تھا۔ تو بتائیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اس کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کس کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ طاغوت کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ کس کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ طاغوت کے مقابلے میں بھیجا ہے۔ نمرود جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کے مقابلے کے لیے ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی بعثت جو ہے وہ کس کے مقابلے میں ہو رہی ہے؟ طاغوت کے مقابلے میں ہو رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا، ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجے ہیں ان کو یہی کہا تھا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت سے پرے رہنا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب ہر نبی جو ہے اس کی بعثت کس لیے ہو رہی ہے؟ دو چیزوں کے لیے، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں دو چیزوں کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں، اور دوسرا جو ہے ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے اس سے بچائیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ جس غلط کام میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اس شرک سے بچائیں۔ اب دیکھیں جی آیہ مبارکہ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اترکوا کل معبود دون اللہ، ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود کو چھوڑ دیں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ کالشیطان، جیسے شیطان۔ بتائیں یار، یہ تو اب آ کے جو ایک نیا معاملہ اٹھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شیطان کو بھی نعوذ باللہ خدا کہنے لگے ہیں۔ آج تک شیطان کو تو خدا کوئی بھی نہیں کہتا تھا، شیطان کو خدا کوئی نہیں کہتا تھا، شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا تھا۔ ابھی آ کے یہ نعوذ باللہ من ذالک ان لبرل نے ایک عقیدہ گھڑا ہے جی، اس عقیدے کی روشنی میں نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے بندے مسجد آئیں، شیطان چاہتا ہے نہ آئیں، مسجد میں بندے تھوڑے ہیں، باہر بندے زیادہ ہیں، شیطان کی پاور رب سے زیادہ ہوئی، پھر رب کو ماننا چاہیے۔ رب کہتا ہے کہ سینمے میں نہ جائیں، لیکن لاکھوں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، لہذا شیطان کی پاور بڑھ گئی۔ رب چاہتا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں، شیطان چاہتا ہے کہ عورتیں بے لباس رہیں، تو پردے والی عورتوں سے بے لباس عورتیں، نیم برنا عورتیں، جن کا آدھا جسم جو ہے ننگا ہوتا ہے، وہ عورتیں زیادہ ہیں، لہذا پردے والی عورتیں زیادہ تھوڑی ہیں، لہذا پھر رب کی مانی گئی، رب کی نہیں مانی گئی، شیطان کی مانی گئی، پاور پھر شیطان کی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آج جو انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہے نعوذ باللہ من ذالک شیطان کے الہ ہونے کا، یہ آج تک ویسے کسی کا نہیں تھا۔ تو یہاں پھر امام رازی رحمہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، پہلا نام بھی آپ نے شیطان کے لیا ہے، تو یہاں عبادت سے مراد اطاعت ہے۔ کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ رب کے مقابلے میں جہاں ایک طرف رب کا حکم آ جائے، دوسری طرف شیطان کی بات آ جائے، بندہ رب کا حکم چھوڑ کے شیطان کی بات کو مان لے، اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے۔ جہاں رب کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو ترجیح دی جائے تو یہ عبادت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، میں بنی آدم تمہیں کہا نہیں تھا تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہیں؟ لا تعبدوا الشیطان، تم نے الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، تمہارا میرے ساتھ عہد نہیں تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ وہاں مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ عبادت سے مراد اطاعت ہے، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ اب بتائیں آج جو ہے کہ لوگ کس کی بات مان رہے ہیں؟ رب کی مان رہے ہیں یا شیطان کی مان رہے ہیں؟ شیطان کی مان رہے ہیں۔ تو یہی رب کے حکم کو چھوڑ کر شیطان کے حکم کو ماننا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ پہلا طاغوت جسے فرمایا امام قرطبی رحمہ اللہ نے، وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان کیوں طاغوت کیوں کہا؟ اس لیے شیطان کو طاغوت کہا کہ وہ رب کے حکم کے سامنے اکڑ گیا ہے،
رب کے حکم کے سامنے اکڑ گیا ہے، رب کی حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کی ہے اس نے۔ رب چاہتا ہے بندے میرے بنے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے بنے ہیں جی، تو رب تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہوا نا یہ۔ جس رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، تو سرکش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سرکش ہو گیا یہ۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ کی روشنی میں امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں دوسرا طاغوت کون ہے؟ یہ میں اور آپ ذرا غور کریں نا، ذرا ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والکاہن، اور کاہن کون؟ کاہن نجومی ہیں، طوطے رکھ کے فال نکالنے والے، حساب لگانے والے، ہاں جی آپ کے ساتھ اگلے سال یہ ہونے والا ہے، اور نجومی جو نمبر لکھ کے جناب حساب لگا کے آپ کو بتائیں ہاں جی اگلے سال آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ڈمکانا ہو جائے گا، ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے گھر سے تعویذ نکال دیں، ہوتے ہی نہیں ہوتے، ہاں گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو بتا دیں جی فلاں فلاں نے آپ پر جادو کیا ہوا ہے۔ یہ سارے کاہن ہیں، یہ سارے کاہن ہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ تقریباً جاتا ہے ان کے پاس، ہاں جی بتائیں جی ہمارا ہاتھ دے کے بتا دیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بتائیں کیا ہونے والا ہے، یہ تو علم غیب ہے، میرے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا کوئی نہیں۔ نجومی کیسے جان گیا یہ کاہن کیسے جان گیا ان باتوں کو؟ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ۔ اس لیے اس کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے اگر ان کاہنوں کے پاس جانا اتنا آسان تھا تو میرے آقا علیہ السلام یہ کبھی بھی نہ فرماتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی ایسے بندے کے پاس گیا جو غیب کی خبریں دیتا ہے، کاہن بندہ نجومی، ان کے پاس چلا گیا اور جا کے اس نے اس سے خبریں معلوم نہیں بھی کی، صرف ایسے چلا گیا ہے اور واپس آ گیا ہے، حضور فرماتے ہیں 40 دن کی اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس بندے کے پاس صرف جانا اتنا بڑا جرم ہے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور حضور فرماتے ہیں اس بندے نے جا کر کے اس سے کچھ پوچھ لیا پھر اس کو مان لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں 23 سال کے عرصے میں میرے اللہ نے جتنا کچھ مجھ پر نازل کیا وہ بندہ سب کا منکر ہو گیا، سب کا منکر ہو گیا۔ بتائیں یہ وہی بات بھائی کہ یہ تو جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نہیں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے دیواروں پر، ہاں جی بابا بنگالی بابا، ہاں جی فلانا بابا، چھتری والا بابا، سن ڈالا بابا، ہیں یہ بابے سارے بیٹھے ہوئے آپ کے حالات 1 منٹ میں بتائیں گے آپ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم بھی بڑی خوشی خوشی جاتے ہیں، ہم سے زیادہ خواتین جاتی ہیں، ہاں جی عورتیں بھاگ بھاگ کے جاتی ہیں، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تو فتنے کی پیروی سب سے زیادہ عورتیں ہی کرتی ہیں، عورتیں جناب بھاگ بھاگ کے جاتی ہیں، اور یہ نہیں پتہ ہوتا ہمیں وہ جناب تعویذ دے دیں، ان کو کفریات لکھے ہوں، شرکیات لکھے ہوں، ہاں جی جنات سے شیاطین سے ان میں مدد مانگی گئی ہو، وہ تعویذ لا کر جناب گھول کے پلا دیں گی جناب اپنے شوہروں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک تو دو چیزیں ہو گئی، ایک شیطان ہو گیا اور دوسرا جو ہے کاہن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وصنم، اور بت، اندازہ لگائیں بت کی باری بعد میں آ رہی ہے، جس کو ہم شرک کہتے پھرتے ہیں نا، بت کی عبادت شرک، بت کی عبادت شرک۔ میں پہلے ادھر تو آ جاؤ، میں سب سے پہلے شیطان ہے جس کی عبادت کرتے ہو تم، یعنی اس کی بات مانتے ہو، اس کے بعد کاہن ہے، کاہن کی تو کوئی پوجا نہیں کرتا، کوئی کرتا عبادت اس کی کاہن کی؟ صرف کسی نے دیکھے جا کے کسی کاہن کو سجدہ کرتے ہوئے؟ باہر کوئی نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے۔ تو پھر یہاں کیوں کہا کہ ہر وہ بندہ جس کی عبادت کی جائے؟ مطلب یہ کہ اس کے متعلق یہ نظریہ رکھ لیا کہ یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے، یہی عبادت ہے، اسی کو عبادت کہا ہے نا۔ والکاہن، میں اترکوا کل معبود دون اللہ کالشیطان والکاہن، شیطان اور کاہن تیسرے نمبر پہ جا کے بت کی بات آ رہی ہے، اور ہم نے شیطان اور کاہن کی بات بتائی نہیں ہے یار، آج تک پوچھا نہیں ہے کسی سے یار۔ ہم تو یہی کہتے ہیں یار بت کو سجدہ کرتا ہے تو مشرک ہے، میں نے کہا کاہن کی بات مانتا ہے وہ کون ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ کون ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ اب دیکھیں جی اگلی بات، آپ نے بات ہی ختم کر دی، بات ہی ختم کر دی امام قرطبی رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالِ، ہر وہ بندہ جو گمراہی کی دعوت دے وہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے، اور اس کی بات ماننا یہ اس کی عبادت ہے، اور اس کو خدا ماننا ہے، اس کو خدا ماننا ہے۔ اب اندازہ لگائیں گمراہی کی دعوت کون کون دے رہا ہے؟ ایک طرف دعوت ہے رسول اللہ کی، خلافت کی، نظام قرآنی کی، نظام عدل کی، نظام عدل اجتماعی کی، اور دوسری طرف دعوت ہے جمہوریت کی،
نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ جو بندہ نظام قرآنی کو چھوڑ کر کے، نظام مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے، غلبہ دین کی تحریک کو چھوڑ کر کے وہ جناب جا کر کے یہودی کی جمہوریت میں داخل ہوتا ہے، تو بتائیں وہ طاغوت کی طرف گیا یا نہیں گیا؟ جو دعوت دینے والا ہے وہ طاغوت کی دعوت دینے والا ہے، وہ طاغوت ہے خود جو دعوت دینے والا ہے اس کی طرف۔ دعوت دینے والا کون ہے؟ طاغوت ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ طاغوتی ہے۔ یہ تو بھائی میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نظام دیں، کیونکہ حضور تو وہی نظام دے رہے ہیں جو رب کا کہا ہوا ہے یا نہیں؟ رب کا کہا ہوا نظام دے رہے ہیں، رب کا دیا ہوا نظام دے رہے ہیں حضور۔ اب جو رب کا نظام چھوڑ کر کے کسی اور نظام کی دعوت دے تو بتائیں پھر رب تعالیٰ کے قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ طاغوت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ طاغوت کہا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نظام تعلیم دیں، کون سا؟ قرآن والا۔ اور جو بندہ کہے جی نہیں جی قرآن تو رب تبارک و تعالیٰ کا آئے بھوکے مارنے ہیں، ہمیں انگریز کا نظام تعلیم روٹی دے گا، اسی کے نظام تعلیم سے ہمارے بچے پلیں گے، وہی بڑے ہوں گے اور ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، تو بتائیں یار پھر ایسا بندہ طاغوت سے بھی اگلے درجے کا شیطان ہے یا نہیں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، غریبی سے، اور بھوکے مر جاؤ گے، اور شیطان کہتا ہے اوے عزتیں بیچو، ویامرکم بالفحشاء، فحاشی حکم دیتا ہے آؤ ٹک ٹاک پر بیٹی کو لے آؤ، بہن کو لے آؤ، یہ شیطان تمہیں کہتا ہے۔ اب بتائیں شیطان یہ کہے تو شیطان کیا ہو گیا؟ طاغوت ہیں۔ جو بندہ بھاگ بھاگ کے لے کے آ رہا ہے اپنی بیٹیوں کو، ہیں بیٹیاں جناب اپنی جناب کمر دکھا دکھا کے لوگوں کو پیسے اکٹھے کر رہی ہیں، اور جناب باپ خود کہہ رہا ہے جی میری بیٹی کے اتنے فالوور ہیں، بتائیں یہ کیا ہے پھر؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان کہتا ہے تم بھوکے مر جاؤ گے، اور شیطان سے یہی کہتا ہے بھوکے مر جاؤ گے۔ شیطان نے بھی یہ کہیں نہیں کہا کہ شیطان کا قول ملتا ہو قرآن پڑھو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، لیکن اب بتائیں شیطان تو یہ کہے کہ بھوکے مر جاؤ گے تو شیطان ہوا کون؟ طاغوت۔ اب شیطان سے بھی اگلے درجے کی بات جو کہے وہ کون ہوا؟ وہ تو شیطان کا بھی ابا ہوا بھائی، وہ تو شیطان کا بھی ابا، والد صاحب ہے اس کا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ میرا قرآن کا نظام جو یہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقاموا التوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تورات اور انجیل کی حکومت قائم کر دیتے یہود و نصارہ، اگر یہ تورات اور انجیل کی حکومت مان لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پھر زمین آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دینے تھے، زمین آسمان کے خزانے کھول دینے تھے۔ بتائیں پھر جو تورات اور انجیل کی حکومت مان لے، اس کی حکومت کو بپا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے خزانے کھول دے، آسمان کے بھی زمین کے بھی، تو بتائیں جو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حکومت مان لے، ہیں پھر 8 صبح سے زکوٰۃ واپس آنی تھی یا نہیں آنی تھی؟ ہیں جی پھر جناب وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود ایک دن قیمتی کپڑا رومال یار اس کے ساتھ ناک صاف کیا رونے لگ گئے۔ ایک خادم نے عرض کی حضور رونے والی بات تو نہیں تھی، آپ نے کہا یار رونے والی بات یہ ہے آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہم تو ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی، کئی وقت ہمارے گزر جاتے تھے، روٹی نہیں ہوتی تھی کھانے کی، لیکن آج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرما دیا ہے قرآن کی برکت سے، قرآن کے نظام کی برکت سے، قرآن کے نظام عدل کو بپا کرنے کی برکت سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا فرمایا کہ آج قیمتی رومال جو بادشاہوں کو میسر آتے ہیں اس کے ساتھ ہم ناک صاف کر رہے ہیں۔ بتائیں جب بڑے بڑے حکمرانوں کے بڑے بڑے قلین آئے نا مدینے میں تو اس کے ٹکڑے کر کے بانٹے گئے لوگوں کو، لو جی اپنے کام لگا لیں۔ ہاں جی اس کا ایک ٹکڑا، ایک بالش جتنا ٹکڑا جناب 36 ہزار روپے کا بکا، 36 ہزار روپے کا بکا۔ بتائیں لوگوں نے مشورہ کیا جی یہ قالین رکھ دیا جائے، ہیں جی اور لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے رکھا کیوں جائے؟ میں یہ تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ میں نہ اس کو کاٹ کے بانٹ دو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں۔ تو اندازہ لگائیں بھائی، فرمایا کہ وہ کل من دعا الی الضلال، اور ہر وہ بندہ جو گمراہی کی طرف دعوت دے وہ بندہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے بھائی۔ جو نظام قرآن سے پھر کر کے نظام فرنگی کی طرف لے جائے وہ بھی طاغوت ہے۔ جو نظام سیاست سے، نظام سیاست نبویہ سے موڑ کر، نظام خلافت اسلامیہ سے موڑ کر کے بندہ نظام فرنگی کی طرف لے جائے جمہوری نظام میں، وہ بندہ کون ہے؟ طاغوت ہے۔
ہیں جی، جو رات دن بیٹھے ٹی وی پر آپ کو جناب سمجھا رہے ہیں، بیٹیوں کو بچیوں کو سمجھا رہے ہیں، جن پر قربانی کی عید بھاری پڑتی ہے، اور وہ جناب بچیوں کو خراب کر رہے ہیں، وہ جناب جو ہے نا کیا نام اس کا اپریل فول بنا لو، ویلنٹائن ڈے منا لو، اور اس طرح کر کے یہود و کرسمس منا لو، یہود و نصارہ کی تہذیب لے کر آ رہے ہیں، یہ تہذیب نبوی کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ تو جہاں پر بھی خدا رسول کے حکم کو پیچھے کیا جائے، کافر کے حکم کو آگے کیا جائے، یا کوئی بندہ اپنے حکم کو آگے کرے، یہ ذہن میں رکھیں وہ بندہ طاغوت ہے، اور اس کا یہ عمل طاغوتی عمل ہے، اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں اس کے اندر پیروی کرنے والے سارے کے سارے طاغوتی لشکر کے پیادے ہیں، اور اس کے سوار ہیں، سارے کے سارے اسی کے ساتھ کے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہیں یا طاغوت کے حکم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ عمل بتائے گا نا ہمارا ہیں۔ میرے بچے جو ہیں وہ نظام تعلیم مصطفیہ کے ساتھ ہیں، یہ نظام تعلیم فرنگی کے ساتھ ہیں۔ میرے بچے کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ میں تو اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے بچے جو ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہیں؟ میں تو نمازی ہوں، میرے بچے بھی نمازی ہیں، میرے بچے بھی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں یا نہیں؟ میں تو خود رسول اللہ علیہ السلام کی تہذیب کا پابند ہوں جی، میں نے لباس بھی وہی پہنا ہوا ہے، حلیہ بھی وہی بنایا ہوا ہے جی، جو رسول اللہ علیہ السلام کی تہذیب کہتی ہے۔ آیا کہ میرے بچے جو ہیں ان کو بھی یہ تہذیب اور یہ حلیہ پسند ہے یا نہیں؟ یہ میں تو کہوں جو مجھے کپڑے پسند ہیں، میرے بچے کہیں مجھے پینٹ پسند ہے، میرے بچے کہیں جی نہیں جی کپڑوں میں تو دم گھٹتا ہے، بیٹیاں ہماری جو ہیں وہ پینٹ پہن کے گھوم رہی ہوں، تو بتائیں پھر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بیٹی مسلمان کی ہو، اس کے کپڑے کا ڈیزائن جو ہے نا برینڈ وہ بتائے کون سے کپڑے ہوں گے آپ کی بیٹی کے، یعنی کہ کپڑے مسلمان کی بیٹی کے اور ڈیزائن طے کون کر رہا ہے؟ فرنگی کر رہا ہے، وہ برینڈ والے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تو بھائی یہ نہ آپ سمجھ پا رہے ہیں نہ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ ہمارے معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں، ہم کس یعنی کہ لاشعوری طور پر ہمارے گھروں کے اندر طاغوت گھس چکا ہے، طاغوتی نظام گھس چکا ہے۔ یہ ٹی وی کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں نا، ٹی وی کیا ہے؟ کفر کا مبلغ ہے یا نہیں؟ کفر کی تعلیم دینے والا ہے یا نہیں؟ تقریباً ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، اب تو خیر سے جیبوں میں پڑا ہوا ہے، جو مرضی ٹی وی پہ تو جو چینل آتے ہیں وہی آتے ہیں، لیکن یہ یوٹیوب پہ یہاں پہ تو بھائی جو مرضی لگا لیں اور جہاں مرضی لگا لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اب دیکھیں جی، وَكُلُّ مَن دَعَا إِلَى الضَّلَالِ، اور ہر وہ بندہ جو گمراہی کی دعوت دے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اب وہ چاہے مولوی ہو، کون ہو؟ مولوی ہو، دعوت دے رہا ہے گمراہی کی، وہ طاغوت ہے، اس کے پیروکار جو ہیں وہ طاغوتی پیروکار ہیں، طاغوت کے پیروکار ہیں۔ اب وہ چاہے پیر ہو، پیر جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی رب رسول کی اطاعت سے بھی پہلے میں ہوں، پیر کہتا ہے جی نماز کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ رب کے حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آ گئے ہو آپ بخشے گئے ہو، ایسا بندہ طاغوت ہے، رب کے حکم کے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہے آپ کو۔ اور وہ جمہوری لیڈر جتنے بھی حکمران اس وقت ہیں، پوری دنیا کے حکمران، یہ ذہن میرے بھی سب کے سب طاغوت ہیں، یہ میں پکی بات کہہ رہا ہوں، آپ قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ پوری دنیا کے حکمران، صرف کافر نہیں، مسلمان بھی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کوئی ایمان کے داعی تھوڑی ہیں، اسلام کے داعی تھوڑی ہیں۔ بتائیں نا ان میں حکمرانوں میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب نہیں ہمیں نظام جو ہے نا وہ قرآن کا چاہیے، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب نظام ہمیں اسلام کا چاہیے۔ آپ کے ہاں جب یہ بات اٹھی تھی اسلام کو نافذ کر دیا جائے، آپ کے ہی ملک کی وزیر اعظم تھی ایک خاتون، اس نے کہا تھا میں اب جو ہے نا لوگوں کو ٹوٹا کر دوں، ہاتھ کاٹ دوں لوگوں کے، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ بتائیں رب کیا کہتا ہے؟ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور اس نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، قرآن کو ظالمانہ قانون کہہ دیا۔ جب اس نے بات کی تھی شیطان تاثیر نے، اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ کالا قانون کہا تھا، نعوذ باللہ، وہ بھی اس قانون کو جو حضور کی عزت کا قانون تھا۔ بتائیں پھر طاغوت ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کو بچانے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو سیکورٹی دینے والے سارے طاغوتی پیروکار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کو حکمران بنانے والے سارے کے سارے طاغوت ہوئے۔ پھر
اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ اس بار بات کرنا اس لیے میں نے ضروری سمجھا، ایک بندہ مجھے 5-6 دن ہو گئے، ویسے 5-6 دن ہو گئے، تو ایک دوست جو ہے نا مجھے کہنے لگے جی ایک کلپ آپ کو بھیجتا ہوں، تو زیادہ میں ان کلپوں کو دیکھتا نہیں ہوں، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، تو میں نے کہا یار آپ جو ہے نا مجھے لکھ کے دے دیں پورا معاملہ کیا ہے۔ اس نے مجھے وہ لکھ کے بھیجا کہ پاکستان میں ایک بندہ ہے، وہ یعنی کہ سکالر کہہ لیں اس کو، سکالر ہے بھائی، تو ایک کو فلم لکھنے والا بندہ ہے، یہ دونوں ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت جو ہے لڑکی بغیر پردے کے بیٹھے ہوئے، ننگے سر بیٹھے ہوئے، اس نے کوئی بات کی، تو وہ جو بندہ تھا سکالر بیٹھا ہوا تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی اس نے، تو وہ عورت کہنے لگی آپ مجھے عربی نہ سنائیں، آپ مجھے عربی نہ سنائیں، یہ تحریر پوری میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے عربی نہ سنائیں آپ، تو وہ جو فلمیں لکھنے والا بندہ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ محترمہ آپ کو اللہ کے قرآن سے چڑھ کیوں ہے؟ اللہ کے قرآن سے کیوں چڑھ رہی ہیں؟ اللہ کا قرآن سننے سے کیوں انکار کر رہی ہیں؟ آگے سے وہ کہنے لگی کہ جس طرح آپ کو چڑھ ہے ہمارے حقوق سے، اسی طرح ہمیں چڑھ ہے اس سے۔ بتائیں، یہ اس بندے نے جو مجھے لکھ کر دیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا جس طرح آپ کو عورتوں کے حقوق سے چڑھ ہے نا، اسی طرح ہمیں بھی چڑھا ہے۔ بھی تجھے اور کیا حقوق چاہیے؟ تیرے ٹانگوں میں کسی نے زنجیر باندھ کے رکھا ہوا ہے تجھے ہیں، ننگے سر ہو گئی ہے تو، اور جب ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئی ہے لاکھوں اور کروڑوں لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے کون سے حقوق مرے ہوئے ہیں بتا؟ یہاں پہ نظام جو ہے، نظام عدالت کا، کورٹ کا، وہ برٹش لا ہے، اور اعتراض حقوق نہیں دے رہا تو نظام نہیں دے رہا نا تمہیں، اعتراض اسلام پہ کیوں؟ بھائی نظام کس کا؟ برٹش لا ہے نا کورٹ میں، وہ جو انگریز نے بنایا تھا قانون وہی چل رہا ہے، آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو نظام برٹش ہے تمہارے ہاں، برٹش لا چل رہا ہے ہیں، اور حقوق نہ ملنے کا شکوہ اسلام سے، اتنی بڑی منافقت یار کیوں؟ یہ کیا طریقہ ہوا ابھی؟ اور پکڑو تم اپنے آپ کو، اپنے گریبان میں جھانکو تم، اسلام پہ اعتراض کیوں؟ اسلام نے تو وہ حقوق عطا فرمائے ہیں جی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور الحمدللہ عز و جل جو خواتین اسلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت اور حیا دی ہوئی ہے، وہ تو آج بھی اسلام پہ راضی ہیں، انہیں تو کوئی شکوہ نہیں ہے ہیں، انہیں تو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ اب بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انتہائی تکلیف دہ اور دل آزار بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس بندے نے، اب چونکہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی وہابی فکر کا ہے، بات اس نے وہاں قرآن کی ہے، کس کی ہے؟ قرآن کی ہے، وہ جو اس وقت بات کر رہا تھا وہ بات ٹھیک تھی، اس کی آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں، وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اس وقت جو بندہ وہ بات کر رہا تھا وہ بات اس کی وہ عین قرآن تھی، قرآن کی بات کر رہا تھا۔ اور اس عورت نے کہا آگے سے، اس نے کہا کہ جیسے آپ کو ہمارے حقوق سے چڑھ ہے، اسی طرح ہم آپ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتے، آپ کے قرآن سے چڑھ ہے ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس نے پوچھا اس عورت سے، ہاں بھی بتا طاغوت کا معنی آتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں آتا۔ اس نے کہا پاکستان کی عورتیں تو جاہل ہوتی ہیں، پھر جس کو طاغوت کا معنی نہیں پتہ، تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے جی، وہ نبیوں کے آنے کے مقصد کا ہی جس بندے کو پتہ نہیں ہے وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں والا یار۔ اب ہوا یہ معاملہ کہ ہمارے لوگ جو تھے وہ جو اس کے ساتھ فکری اختلاف رکھتے تھے، اس سکالر کے ساتھ، عورت کی گستاخی کو چھوڑ کر کے اس کی اس بات کا مذاق اڑانا شروع ہوا طاغوت کا ہیں۔ ایک اچھا بھلا مولوی درس نظامی سے فارغ فیس بک میں پتہ کیا لکھ رہا ہے، کہتا جی میں کنک کاٹ لیتا ہوں، گندم کٹائی کر لیتا ہوں، لیکن طاغوت کا معنی مجھے نہیں پتہ۔ مطلب کیا ہے؟ یہ اس بندے پہ طنز کرنا، یہ حقیقت میں اس پہ طنز نہیں کر رہے، یہ اللہ کے قرآن پہ طنز کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پہ جناب طاغوت کے میسج، طاغوت کے میسج، پتہ نہیں کیا سے کیا انہوں نے مذاق بنا دیا اس بات کو۔ یعنی کہ کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اس سے کچھ سچی بات بھی ہو جائے تو وہ نہ مانو،
ہاں اس کے خلاف کھڑا ہوا بندہ وہ گستاخی بھی کرتے رب کے قرآن کی، رب کی شریعت کی، اس کی طرف توجہ ہی نہ دو تم، تو پھر میں کہتا ہوں آپ بھی طاغوتی ہیں۔ پھر جو آپ رب کے قرآن کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، رب کے قرآن کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جس عورت نے یہ کہا کہ جس طرح آپ کو عورتوں کے قوانین سے چڑھا ہے، عورتوں کے حقوق سے چڑھا ہے، ہمیں بھی قرآن سے چڑھا ہے، پھر اس طرح موت پڑتی ہے ان کو، ادھر جناب اپنا مخالف ہے، ادھر جناب بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات میں کھولنا چاہتا تھا لیکن وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ عز و جل کل میں پھر اس پہ بولوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔